روزے کا ویسے مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی انر سیلف کو وہ کام کرے گا، اس کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا، کیونکہ بالکل روٹین آپ کی چینج ہو جاتی ہے. لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے لوگوں کو دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ وہ تو ان کو کامنس کے بجائے اتنا شدید اینگر لے کر آتا ہے ان کے اندر، اور وہ بجائے سے کہ نرم ہو، وہ گرم طبیعت کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہم اس کا ایگزامپل لیں گے کہ روزہ آپ نے سحری کی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سو گئے، یہ روٹین ہے. اس کے بعد اٹھے، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو اول تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ ظہر کی نماز پر اٹھیں. موسٹلی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں اٹھنا چاہتے، اور اگر وہ اٹھ جاتے ہیں تو ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بڑا غصے والا ہوتا ہے. لائک دے آر ناٹ ہیپی. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے، ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ غصہ. میرا روزہ ہے، آپ کو نہیں پتا میرا روزہ ہے. تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا میرا روزہ ہے، یہ بھی غصے میں کہتے ہیں، پیار سے نہیں کہتے. یار آج روزہ ہے، نیا نیا شروع ہے، تو ابھی مجھ کو تو عادت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. تو اٹ ہیپنز ایوری ویئر. روزہ ایک ڈھال ہے جو ہمیں بہت سی چیزوں سے دور رکھنے میں کام آتا ہے، ہم کو بچاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم عادی نہیں نا ہیں، سال میں ایک دفعہ تو ہمارا یہ پیارا مہمان آتا ہے، ہم اس کے عادی نہیں ہیں، اس کی خوش آمدید کہنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے عادی نہیں ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ رکھنے کی ہم یعنی کہ اس میں آتے ہیں پروسیجر میں، تو ہماری جو عادتیں ہیں ان کے بیچ میں غصہ، ہر بات پر آگے سے جواب دینا، ماتھے پر بل ڈال کے بات کرنا، یا گالی گلوچ بھی چلتا ہے. اب روزے میں ان تمام چیزوں سے ممانعت ہے. ہمدردی، صلہ رحمی، پیار، شفقت. ہمدردی سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جسے ایمپتھی بھی کہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وی آر ناٹ ٹرینڈ لائک دیٹ، تو وہ ایک مہینہ بجائے اس پہ کہ ایک مہینہ ہمیں باقی سب سے اچھائیوں کی طرف لے جائے اور برائیوں سے دور کر دے، وہ ہمارے اندر ایک آگ لگا دیتا ہے. ہم کو ہر شخص پہ غصہ آتا ہے، ہمیں ہر اپنا باس تو بہت ہی برا لگتا ہے کہ یہ ہمیں بلا لیتا ہے، اس کو نہیں پتا روزے ہیں، ہمیں جلدی چھٹی دے دے، ہم نے سونا ہے ہم نے سونا ہے. یعنی کہ ان کی ڈکشنری میں بالکل ہے نماز، قرآن میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، لیکن نیند کی ایسی ہوتی ہے نا عشاق کے زمانہ، کہ لگتا ہے کہ نیند ہی جو ہے وہ روح جسے کہتے ہیں روح رواں ہے. یعنی کہ وی وڈ لو ٹو سلیپ وین وی آر فاسٹنگ. رمضان کے مہینے میں جو کہ صرف ایک ماہ کا ہوتا ہے، 30 days، ایک نارمل انسان کو، جیسے آپ، جیسے میں، جیسے ہم سب، اس کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنی تجدید کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ایسا کر جاؤں کہ اپنے اللہ پاک کو راضی کر جاؤں. ہم سب آپ دیکھ لیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں ان 30 دنوں میں. زکوٰۃ، خیرات، کون بھوکا ہے، فوڈ ڈرائیوز، افطاریاں کراؤ، سحریوں پہ لوگوں کو بلاؤ، کس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، او چینی غائب ہو گئی ہے. ہم یہی لگے رہتے ہیں 30 days. اور اس کے بیچ میں ہمیں یہی خواہش میں 24 گھنٹے بلکہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے اللہ پاک کو راضی کر سکیں. لیکن نارمل ہیومن بینگ یہ کر رہا ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے. 30 دن گزرنے کی دیر ہے، وہ 30 دن 30 days گزرے نہیں، اور باقی جسے کہتے ہیں نا وہ پہ جاندے نہیں یاریاں دے ڈنگے. وہ 30 دن تو ہم حسین و جمیل ہو جاتے ہیں، اور 30 دن کے بعد ہم ویسے ہی انسان بن جاتے ہیں جو کہ ہم ہیں. ہم تو انسانوں کے زمرے میں بھی نہیں آتے. تو 30 دن کے روزے جو نہایت خوبصورت اور کیا محبت بھرے دن ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے it's not that much trained, because we are not trained, that's why we don't know. روزے میں ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں، کیونکہ جو باقی 11 مہینے ہمارے کام آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہم نے کیا سیکھا، اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کی ذات کے لیے بھی. اور کتنا ہی خوبصورت ہو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، ہسبینڈ کا وائف سے، ماں کا بچوں سے، ساس کا بہو سے، جتنے بھی رشتے ہیں، بہنوئی ہے، داماد ہے، نند ہے، پھوپھی ہے، یہ آپس میں ان کے رشتے کیسے ہیں، یہیں سے سٹارٹ کر لیں تو نتھنگ لائک اٹ. کیونکہ ان رشتوں میں جتنی کڑواہٹ آ چکی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ جو دے کے جا رہا ہے ہم کو، وہ کڑواہٹ ہے. رمضان کا مہینہ یہ جو ہم کو مل گیا ہے اللہ پاک کی مہربانی سے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنے اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک نہایت حسین و جمیل اسٹرانگ انسان بنیں. یہ ضروری ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے.